بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 349 میں آپ کا یہ خادم گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ نشست میں کچھ نمبروں کی الٹ پلٹ ہو گئی تھی، اور وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس عمر میں اور اتنی بیماریوں کے بعد حافظے میں کافی فرق واقع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے نمبر اکثر غلط ہو جاتے ہیں۔ میں جب کاؤنٹنگ کرتا ہوں یا گنتا ہوں چیزوں کو، تو اس میں بھی نوٹوں میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے۔ آج کی نشست میں ایک اور ادارے کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ادارہ ہے پانی کا۔ پانی کا ادارہ بجلی کے ادارے کی طرح اور گیس کے ادارے کی طرح اذیت دینے میں، عوام کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اس کا یہ حال ہے کہ مہینے میں ایک بار ہماری یونین اطلاع دیتی ہے کہ یہ ہفتہ پانی کا کلوزر ویک ہے۔ کلوزر ویک انہیں کچھ نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، بس یہ اطلاع دیتے ہیں۔ یہ تو یونین کی مہربانی ہے کہ وہ اطلاع دے دیتی ہے، اور تاکہ لوگ آگاہ رہیں اور پانی کا ذخیرہ کر کے کسی طرح کام چلائیں۔ اس کلوزر ویک میں کیا ہوتا ہے، یا کلوزنگ ویک میں، یہ کلوزر ویک کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے ایک ہفتے تک ایک دن چھوڑ کر آتا ہے۔ مثلاً پیر کو پانی آیا تو منگل کو نہیں آئے گا، پھر بدھ کو آیا تو جمعرات کو نہیں آئے گا۔ ان کے نزدیک یہ کلوزر یا کلوزنگ ویک اللہ جانے کیا ہے۔ اللہ نے تو پانی کی اتنی افراد کی ہے انسانوں کے لیے، اور پاکستان میں تو سرے سے کمی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اتنے دریا ہیں ہمارے پاس، اتنی جھیلیں ہیں، پانی کے اتنے ذخائر موجود ہیں، اور سب سے بڑا سمندر کے پانی کو اگر یہ انسان ہوں اور انسانوں سے ان کو محبت ہو، تو یہ اس کو میٹھا کر کے اور اتنی افراد میں استعمال کر سکتے ہیں کہ شاید دوسرے ملکوں کو بھی دے سکیں۔ تو اتنا اللہ نے ہمیں پانی کا بھی، زرخیز زمینوں کا بھی، اور موتی، ہیرے جواہرات، سونا، تانبا، ہر چیز کی افراد سے نوازا ہے۔ لیکن ہم ناشکرے ہیں، ہم بے ایمان ہیں، اور ہم اس میں بھی لوگوں کو تنگی کر کے اور تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 77 سال جس ملک کو آزاد ہو چکے ہیں، اس میں آج تک پانی کا کلوزر ویک چل رہا ہے، اور اب اس کلوزر ویک کے ضمن میں اب پچھلے دنوں جو انہوں نے ہمیں اطلاع دی وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب جو پانی آئے گا وہ پچھلی طرف سے بہت کم آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آئندہ پانی جو ہے اتنی مقدار میں آپ کو نہیں ملے گا، اور روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر یا 2 دن چھوڑ کر پانی کی قلت ہوتی رہے گی۔ آپ شہری پانی کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ اب پانی میں کیا احتیاط کرے گا آدمی، کوئی اس کی فضول خرچی کیا کر سکتا ہے؟ اب وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر با اختیار ہیں، مقتدر لوگ ہیں، ان کو پانی، بجلی، سوئی گیس، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میں بار بار میں کہہ چکا ہوں، ساری چیزیں ان کو مفت ملتی ہے۔ تو یہ حرام کا مال استعمال کرنے والے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، جن سے وہ پیسے لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے حیدرآباد میں رہتا تھا، بچپن میرا وہاں گزرا ہے، تو حیدرآباد سندھ میں پانی کی قلت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ آپ یقین کریں، اتنا پانی اور کوئی ٹیکس بھی نہیں تھا اس پر۔ اب تو پتہ نہیں 800-900 روپے مہینے کا پانی کا ٹیکس بھی لیتے ہیں، حالانکہ پانی اللہ کی طرف سے مفت ہے۔ چلیے آپ فراہمی کی جو سہولتیں دے رہے ہیں اس کے لیے کچھ اخراجات کے طور پر ٹیکس لے لیں آپ، تو وہ تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن 800-900 روپے مہینہ آپ پانی لے کر، ٹیکس لے کر یا پیسے لے کر عوام کو پانی سے محروم کریں۔
اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ کسی ملک کے عوام کو ان کے جابر و قائد حکمران پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم کر دیں جو اللہ نے مفت دی ہے ہمیں۔ اللہ نے ہمارے لیے اس پر کوئی ٹیکسز عائد نہیں کیے ہیں۔ افراط میں پاکستان کو تو اتنا پانی دیا اللہ نے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا تو بہت بڑا ذخیرہ کر کے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بے ایمان جو ہمارے حکمران ہیں یہ پانی جیسی چیز سے بھی ہمیں محروم کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے، پچھلے چند ہفتوں سے پانی کی سپلائی کم ہو رہی تھی، اس لیے پانی کے ذخیرے میں کمی ہو گئی ہے، چنانچہ پانی شہری جو ہیں وہ پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، اس لیے کہ روزانہ پانی نہیں ملے گا۔ اب جو لوگ پانی کو روکنے کے ذمہ دار ہیں ان کا ذرا پانی ایک دن روک کے کوئی دیکھ لے، ان کو نانی اماں یاد آ جائیں گے ان کو۔ یعنی اللہ کا غضب نازل ہو ان لوگوں پر کہ جو پانی جیسی بنیادی ضرورت سے ہمیں محروم کیے ہوئے، جبکہ دریا اللہ نے اتنے دیے ہیں، سمندر ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر یہ کہ ٹیکس لے رہے ہیں آپ اس کے پانی کا، مفت بھی نہیں دے رہے ہیں کہ چلے احسان کر رہے ہوں کہ جی آج دے رہے ہیں ہم کل نہیں دیں گے، جیسے دان دیتے ہیں یا خیرات دیتے ہیں اس طرح تو نہیں دے رہے آپ پیسے لے کر ہمیں پانی دے رہے ہیں، اور اس پر بھی آئے دن قلت، جب چاہیں پانی کی۔ اچھا، پھر مزے کی ایک بات اور یہ کہ یہ وہ پانی ہے کہ جو پینے میں استعمال نہیں کر سکتے آپ، یہ اس قابل نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس طرح سے ذخیرہ کرتے ہوں گے اور کس طرح یہاں فراہم کرتے ہوں گے، لائنیں کیسی ہوں گی، ان کے اندر کتنے جراثیم ہوتے ہوں گے، اس لیے وہ کھانے پینے کے لیے تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا، نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو، تو وہ بھی کم۔ جن گھروں میں بچے زیادہ ہیں یا خاندان کے افراد زیادہ ہیں وہ تو شدید تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ہم تو 2 میاں بیوی ہیں تو ہم تو کسی طرح گزارا کر لیتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے پانی کے بارے میں مجھے ابتدا ہی سے یہ شعور حاصل تھا کہ پانی کو بھی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے میں ہفتہ روزہ تکبیر میں کام کرتا تھا، اتفاق سے اس زمانے میں جماعت اسلامی کے کوئی رہنما آئے ہوئے تھے دفتر میں، نماز کا ٹائم تھا، میں وضو کرنے کے لیے گیا غسل خانے میں، تو پیچھے وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ میں وضو کروں تو پھر اس کے بعد وہ کریں، نام میں نہیں بتاؤں گا ان کا، انتقال ہو گیا۔ تو مجھے کہہ رہے ہیں یار آپ کیسے پانی کھول رہے ہیں، اتنا تھوڑا تھوڑا کھول رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وضو کرنے میں دیر ہو رہی ہے آپ کو، زیادہ کھولیں نہ لو۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا صاحب مجھے کم سے کم اللہ نے یہ شعور بخشا ہے کہ پانی کو بھی کم استعمال کریں، اس کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، اس لیے کہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں بنیادی ضرورت کی چیز بھی ضرورت کے مطابق نہیں فراہم کی جا رہی ہے۔ تو سچی بات ہے کہ میں پچھلے دنوں ہماری یونین کی تو ذمہ داری یہ اچھی ہے کہ وہ اطلاع دے دیتی ہے کہ بھئی پانی کی قلت ہو سکتی ہے تھوڑے دنوں تک، اس لیے کہ پیچھے پانی جو ہے ذخیرہ کم ہو گیا ان کے پاس، تو یہ یونین کی مہربانی۔ لیکن وہ اعلان پڑھ کر ہماری حکومت پر، سندھ حکومت اور واٹر بورڈ والوں پر اتنا شدید غصہ آیا کہ یار کہ انسان ہیں کیا ہیں یہ لوگ۔ پچھلے دنوں میں گیس کی رمضان میں قلت کی وجہ سے کہہ چکا تھا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان تو بند ہے، یہ ان کے ذریات ہیں جو گیس جیسی چیز کو رمضان کے مہینے میں بند کر رہی ہے، اور اب پانی کو بند کر رہے ہیں۔ اب تھوڑے دن بعد میرا خیال ہے وہ بجلی والے تو ایسے ہی بہت بے ایمان لوگ ہیں، وہ تھوڑے دن بعد وہ بھی پھر اس کی لوڈ شیڈنگ کریں گے، تو وہ کہیں گے جی حالانکہ بجلی بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے پاکستان میں، ضرورت سے زیادہ، جس کے پیسے پچھلی بار بتا چکا ہوں کہ ہم دیتے ہیں، جو بجلی ہم استعمال نہیں کرتے اس کے پیسے دینے کے ہم پابند ہیں ہماری حکومتوں کی بے ایمانیوں کی وجہ سے۔ تو پانی کی قلت کا یہ جو مسئلہ درپیش ہوا ہے، اس کے لیے میں تمام اہل کراچی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شریفانہ انداز میں اس حکومت کے خلاف، اس واٹر بورڈ کے خلاف اور ان اداروں کے خلاف شدید احتجاج کریں، لعنت ملامت کریں ان پر کہ تم تو، یزید تو تاریخ میں بدنام کر دیا گیا کہ اس نے امام حسین کا پانی روکا تھا، پتہ نہیں اس نے روکا تھا یا نہیں روکا تھا، 1400 سال پرانی تاریخ ہے،
اس میں بھی اختلاف رائے ہے، لیکن یہ تو یقین ہے کہ یزید نے خود نہیں روکا تھا وہ پانی۔ اور یہاں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بالکل قریبی واٹر بورڈ ہے، ادھر معلوم ہوا کہ سیکریٹریٹ ہے، فلاں ادارے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، اور پانی بجلی کے وزیر بھی وہیں کہیں ہوں گے، ان کے بالکل سروں کے نیچے پانی کی سپلائی بند۔ اب وجہ اس کی میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میں تو خیر رپورٹر بھی نہیں ہوں رہا کبھی، اور مجھے زیادہ ایسا شوق بھی نہیں ہے۔ میں اپنے اخباری رپورٹر سے درخواست کروں گا کہ وہ جا کر ان کے ایک ایک وزیر، ایک ایک مشیر، وزیر اعلیٰ، گورنر سندھ اور پانی کے محکمے کے جتنے سربراہ ہیں اور جتنے بیوروکریٹس ہیں، فوجی افسران ہیں، ان کے گھروں پر جا کر دیکھیں کہ ان کو پانی کے علاوہ اور کیا کچھ مل رہا ہے۔ ہم تو صرف پانی کو ترس رہے ہیں، یہ تو باہر کے ملکوں کا پانی بھی استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا پانی بھی جو ناجائز حرام ہے وہ بھی باہر سے منگوا کے اور با افراط استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں بنیادی ضرورت پانی جیسی اس سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ اس پر شدید احتجاج میں بھی کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسے ظالموں سے نجات دلائے کہ جو پانی جیسی بنیادی ضرورت سے ہمیں محروم کیے ہوئے ہیں۔ آئے دن تکلیف دیتے ہیں، آج پانی بند رہے گا، کل نہیں آئے گا، پرسوں نہیں آئے گا، اور یہ ہوا بجلی، اس کے بعد سوئی گیس کے بعد پانی کا محکمہ۔ انشاءاللہ اگلے کسی اور محکمہ کے بارے میں اسی طرح کی اطلاع آپ کو دوں گا۔ اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہو، اور باقی بشرط زندگی باقی۔